آج ہم پلیجرزم کے بارے میں بات کریں گے کہ تحقیق یعنی ریسرچ میں پلیجرزم سے کیا مراد ہے اور اصل میں پلیجرزم کس کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اس ویڈیو میں پلیجرزم کی جو ڈفرنٹ ٹائپس ہیں اس کو دیکھیں گے، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ پلیجرزم سے کیسے بچا جا سکتا ہے ریسرچ میں، اور آخر میں چند سافٹ ویئرز آپ کو سجیسٹ کروں گا جو پلیجرزم ڈیٹیکشن میں کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ چلو، پلیجرزم بیسیکلی کسی دوسرے ریسرچر یا رائٹر کے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں یا اس کو جو کام ہوتا ہے، اس کا جو ریسرچ ورک ہوتا ہے، اس کو چوری کرنا ہے۔ سادہ الفاظ میں اسے کریڈٹ دیے بغیر آپ اس کی جو کام ہے اس کو اس طریقے سے پیش کرتے ہو کہ یہ آپ نے خود سے کیا ہوا ہے اور یہ آپ کا اپنا اوریجنل کام ہے، تو یہ پلیجرزم کے زمرے میں آتا ہے۔ کیونکہ ریسرچ کے جو ایتھکس ہے اس میں پلیجرزم جو ہے ایک ناپسندیدہ پہل ہے، اور کاپی رائٹس لاس کے تحت جو ہے یہ ایک قابل سزا جرم ہے۔ لہٰذا خاص طور پر اسٹوڈنٹس جو ہے ان کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جب وہ کوئی ریسرچ پیپر لکھتے ہو یا تھیسس لکھتے ہو یا کوئی ان کو ٹیچر کی طرف سے کوئی اسائنمنٹ دی گئی ہو، تو کوشش کرنی چاہیے کہ پلیجرزم سے بچنا چاہیے، اور خود سے اس ٹاسک کو، اس اسائنمنٹ کو، اگر تھیسس ہے یا ریسرچ پیپر جو بھی ہے، اس کو خود سے کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پلیجرزم ہے بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کافی محنت کرتا ہے، وہ کافی لٹریچر کا ریویو کرتا ہے، ڈفرنٹ آرٹیکلز، ریسرچ پیپرز وغیرہ دیکھ کے، مختلف سورسز دیکھ کے، چاہے وہ سیکنڈری سورسز، زیادہ تر سیکنڈری سورسز میں یہ ایشو آتا ہے کیونکہ پرائمری سورسز میں اس کا پلیجرزم کا آنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ سیکنڈری سورسز جب آپ ٹچ کرتے ہو تو اس میں عموماً اسٹوڈنٹ سے پلیجرزم کا جو آنسر ہے وہ ان کے اسٹڈیز میں آ جاتا ہے۔ تو پلیجرزم جو ہے اس سے بچنا چاہیے ہر صورت میں، کیونکہ اس سے نہ صرف آپ کی جو اسٹڈی ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اس کی آپ کی پرسنالٹی بھی متاثر ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کسی ٹیچر نے آپ کو اسائنمنٹ دی ہے، آپ اس کو اسائنمنٹ سبمٹ کراتے ہیں اور بعد میں وہ اس کا پلیجرزم چیک کرتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ جی یہ تو سارا پلیجرائزڈ ہے، تو اس ٹیچر کے سامنے اسٹوڈنٹ کی کوئی جو ہے حیثیت نہیں رہتی، بلکہ اس کی جو کریڈیبلٹی ہے، اس کی جو پرسنالٹی ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ بیسیکلی پلیجرزم کی جو ہے 4 قسمیں ہیں۔ اگر ہم پلیجرزم کو کیٹیگری وائز کر دیں تو اس میں 4 کیٹیگریز ہے۔ پہلی جو ہے وہ ہے ڈائریکٹ پلیجرزم۔ ڈائریکٹ پلیجرزم سے مراد یہ ہے کہ آپ کو کوئی اسائنمنٹ دیا گیا ہے، یا آپ تھیسس لکھ رہے ہو یا ریسرچ کر رہے ہو یا ریسرچ پیپر لکھ رہے ہو، اس میں آپ کسی دوسری ریسرچر کا، رائٹر کا جو کنٹینٹ ہے اس کو ایز اٹ از کاپی کر کے پیسٹ کرتے ہو اپنی اسٹڈی میں، اور اس کو نہ اس ریسرچر کو آپ کوٹ کرتے ہو، نہ اس کو کوئی کریڈٹ دیتے ہو، اور آپ اس کو اس طرح پیش کرتے ہو کہ جی یہ میرا اپنا آئیڈیا ہے، یہ میرا اپنا ویو ہے، تو یہ ڈائریکٹ پلیجرزم کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ قابل سزا ہے۔ اگر یہ ڈیٹیکٹ ہو جائے، رائٹر کو پتہ چلے، وہ کاپی رائٹ لاس کے تحت آپ کے خلاف کیس بھی کر سکتا ہے۔ دوسری جو قسم ہے وہ ہے موزیک پلیجرزم۔ یہ انکنشنل پلیجرزم کے زمرے میں آتا ہے۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ریسرچر ہے وہ سورس کو مینشن کرتا ہے کہ یہ جو بات ہے یہ پلانے ریسرچ پیپر میں یا پلانی بک میں لکھا گیا ہے، لیکن وہ جو کوٹ ہے، وہ جو حصہ ہوتا ہے، وہ اس کو پراپرلی کوٹیشن مارکس میں نہیں لے کے آتا، یا تو اس کو علم نہیں ہوتا ہے کہ یہ میں نے کس طرح کرنا ہے، یا وہ اسے بھول جاتا ہے یا اسے غلطی ہو جاتی ہے۔
تو اس قسم کی جو پلیجرزم ہے اس کو موزیک پلیجرزم کہتے ہیں۔ تیسری جو ٹائپ ہے پلیجرزم کی وہ ہے سیلف پلیجرزم۔ سیلف پلیجرزم سے مراد یہ ہے کہ آپ کو یونیورسٹی میں پروفیسر نے ایک اسائنمنٹ دی تھی، آپ نے سبمٹ کر دی، دوسرے پروفیسر نے آپ کو ایک اور اسائنمنٹ دے دی، تو آپ نے اسی جو پہلے والی آپ کی سبمٹ کیا ہوا جو ورک ہے اس کو آپ نے اس کو دوبارہ دے دیا دوسرے پروفیسر کو کہ جی یہ میرا اسائنمنٹ ہے، تو یہ آتا ہے سیلف پلیجرزم کے زمرے میں۔ اسی طرح آپ نے ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے، آپ دوبارہ ریسرچ پیپر لکھ رہے ہیں اور اس ریسرچ پیپر کا کچھ حصہ آپ اس میں دوبارہ ڈال دیتے ہو، تو یہ سیلف پلیجرزم کے زمرے میں آتا ہے۔ چوتھی جو ٹائپ ہے وہ ہے ایکسیڈنٹل پلیجرزم۔ یہ جو ٹائپ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ریسرچر جو ہے وہ سورس کو کوٹ کرتا ہے، لیکن جو سائٹیشن ہے وہ غلط طریقے سے کرتا ہے، کسی دوسرے ریسرچ پیپر کا سائٹیشن انکلوڈ کرتا ہے، یا جو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ صحیح طریقے پر نہیں کرتا، تو لیکن جب آپ پلیجرزم کو کلک کرتے ہیں تو وہ اس میں آ جاتا ہے کہ جی یہ ایسا جو ہے یہ پلیجرائز گیا، تو یہ ایکسیڈنٹل پلیجرزم کے حصے میں آتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوران ریسرچ ہم پلیجرزم سے کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں جس سے ہماری اسٹڈی بھی متاثر نہ ہو اور جو ہمارا پرسنل ڈگنیٹی ہے وہ بھی متاثر نہ ہو۔ تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے، جب آپ لازم بات ہے جب آپ لٹریچر ریویو کرتے ہیں یا دیگر لٹریچر ریویو کے علاوہ جب آپ دوسرے سورسز کو دیکھتے ہیں جس کو آپ اپنے ریسرچ میں کوٹ کرتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ لٹریچر ریویو بھی کر رہے ہیں اور آپ کسی ریسرچ پیپر کا کچھ حصہ مثال جو آپ کے جو آپ بات کہنا چاہتے ہو اس کے ڈیفینس میں یا اس کے اگینسٹ ہے، تو آپ جو پارٹ کوٹ کر رہے ہو اس کو کوشش کریں کہ آپ ایز اٹ از نہ لکھیں بلکہ اس کو اپنے ورڈنگ میں لکھیں، اپنے ورڈنگ میں لکھیں، اور جو ریسرچر ہے جس کے آپ پیپر پڑھ رہے ہیں اس کو باقاعدہ کریڈٹ دے دیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کاپی پیسٹ سے پرہیز کریں اور پراپر کوٹیشنز جو ہے سائٹیشن جو ہے اس کو استعمال کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سورس ہے جن سورسز کو آپ نے دوران ریسرچ ٹچ کیا ہے ان کو منشن کرنا چاہیے، کیونکہ جس بندے نے جو کام کیا ہوا ہے اس نے کافی محنت کی ہوتی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو کریڈٹ دے دیں، ادروائز یہ چوری کے زمرے میں آتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو سائٹیشنز جو ریسورسز آپ ٹچ کرتے ہیں ان کا ریکارڈ آپ اپنے پاس مینٹین کریں، ریکارڈ رکھنا چاہیے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ آپ جب کام کرتے ہو آپ کام کے بعد ایک مرتبہ خود سے دیکھا کریں کہ آپ کی جو پیپر ہے اس میں جو پلیجرزم کا ریشو ہے وہ کتنا ہے۔ یونیورسٹیز جو ہے ان کے جو HSC کی طرف سے ان کو جو گائیڈ لائن ملتے ہیں تو اس میں پالیسی کے مطابق بعض 10% کے، بعض کا 15% کے، بعض کا 20% کے، جو بھی سچویشن ہوتی ہے تو وہ اترائز ہوتا ہے، اس سے اوپر جب آتا ہے تو وہ اس سے آپ کا پیپر جو ہے وہ کینسل ہو سکتا ہے، آپ کا تھیسس جو ہے وہ کینسل ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور خود سے اپنے کام کریں، دیگر کے آپ جو ہے دوسروں کے کام کو اپنا کام شو کریں۔ اب اگر ہم دیکھا جائے تو کچھ آن لائن سافٹ ویئرز ہیں جو کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں پلیجرزم کو ڈیٹیکٹ کرنے میں۔ تو اس میں پہلے نمبر پہ جو ہے وہ ٹورنٹنگ کا ہے جو یونیورسٹی کے پاس ہوتا ہے، آپ لائبریرین کو اپنا ریسرچ پیپر دے کے وہ آپ کو پلیجرزم چیک کروا کے آپ کو رپورٹ دے دیتا ہے کہ اس میں اتنے پرسنٹیج ہے پلیجرزم کی۔ اگر وہ
جو لیک ڈاؤن پروسیجر ہے سو جو پالیسی ہے اگر اس سے نیچے ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر اس میں زیادہ پرسنٹیج ہے تو آپ اس کو آگے اس پہ کام کر کے اس کو کم کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ اسمال SEO ٹولز ہے، آن لائن اپلیکیشن ہے، اس سے بھی آپ خود سے چیک کر سکتے ہو۔ گرامرلی ہے، پرو رائٹنگ ایڈ کے نام سے ایک سافٹ ویئر ہے، وائٹ اسموک کے نام سے ایک سافٹ ویئر ہے، ڈپلیکیٹ چیکر ہے، کول ٹیکسٹ کے اور کاپی اسکیپ۔ تو یہ 7-8 آن لائن اپلیکیشنز ہے جس کی مدد سے آپ خود سے چیک کر سکتے ہو کہ آپ کی جو ورک ہے اس میں پلیجرائز کنٹینٹ کا جو پرسنٹیج ہے وہ کتنا آ رہا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے پلیجرزم کو سرسری دیکھا ہے کہ پلیجرزم سے کیا مراد ہے، اس کی ٹیپس ہم نے دیکھا ہے، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم پلیجرزم کو کس طرح سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اور کچھ سافٹ ویئر کا میں نے ذکر کیا ہے جو ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود سے کوئی بھی پروجیکٹ سبمٹ کرنے سے پہلے چیک کریں کہ اس کی جو پرسنٹیج کا ریشو ہے وہ آیا جو اپرووڈ پالیسی ہے اس کے مطابق ہے یا زیادہ ہے۔ تو اگر زیادہ ہے تو آپ اس کو کم کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ جو پلیجرزم کا جو کنسیپٹ ہے یا جو پلیجرزم ہے اس کی آپ کو سمجھ آئے گی ہوگی۔ آئی ہوپ یو انجوائے دی ویڈیو۔ تھینک یو۔